سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ قریب ہوا، وہ جلوہ قریب ہوا، سو محمد بھی قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اظہار فرمایا، اور یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، اور قرآن مقدس کی اس آیت کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اس سلسلے کے اندر اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تفسیر پیش کی گئی ہے کہ دنا کا فاعل کون ہے اور دلہ کا فاعل کون ہے، لیکن سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ حدیث صحیح ہے دنا الجبار رب العزہ کہ اے محبوب قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے، عرش سے بھی اور آگے، اور عرش سے آگے اب کوئی مقام نہیں ہے، اسے لا مکان کہتے ہیں۔ لا مکان کا مطلب ہے اب کوئی مقام نہیں، سارے مقامات ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ حضور علیہ السلام خوف اور جھجک کی وجہ سے رکتے تو اللہ فرماتا ادن منی یا حبیب، میرے محبوب میرے قریب آؤ۔ تو حضور علیہ السلام لا مکان پر کم و بیش 1000 قدم چلے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم میں اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا تحت الثری سے لے کر کے عرش تک کا فاصلہ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں ایک قدم میں فاصلہ طے کرتا تھا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفتار تو دیکھیں، جو ہے وہ براق کی رفتار سے زیادہ رفتار، جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار، میں جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو گیا ہے کہ کیونکہ جبریل مکہ سے لے کر سدرہ تک آتے آتے تھک گئے، اور تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید چھوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو جہاں پر جبریل تحت الثری سے نہیں آیا، جبریل تو مکہ مکرمہ سے ساتھ ہوئے تھے، اور پھر سدرہ پر آ کر کے جبریل کے پر تھک گئے۔ ایک مرتبہ مکے سے لے کر کے سدرہ تک آتے آتے اس سفر میں جہاں جبریل تھک جاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے لا مکان پر 1000 قدم کم و بیش چلے تو اس میں سے ایک قدم کا فاصلہ اتنا تھا کہ تحت الثری سے لے کر کے عرش تک، اچھا عرش تک تو جبریل آیا بھی نہیں، جبریل امین عرش تک تو آئے بھی نہیں، عرش سے پہلے سدرہ پر ہی جبریل رک گئے، کیونکہ احادیث میں جو اشارہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا کے حوالے سے وہ عرش سے پہلے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا عرش سے پہلے ہے اور عرش کے بعد لا مکان ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، آقا فرماتے تحت الثری سے لے کر تحت الثری اس کو کہتے ہیں جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اور عرش اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، نیچے اتنا کہ جس کے نیچے کچھ نہیں، اوپر اتنا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں ایک قدم چلتا تھا تو اس سے 1000 گنا زیادہ کا سفر طے کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کی معراج ہے، معراج مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، یہ شان
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ पर हजरत मूसा का गुमान भी सजदा रेज है, हजरत अय्यूब की फिक्र भी सजदा रेज है, हजरत आदम की सफवत भी सजदा रेज है, नूह की शुजाअत भी सजदा रेज है, अंबियाए किराम की नबुव्वत, अल्लाह अकबर, यहाँ पर गोया के रब की बारगाह में सजदा रेज है। अल्लाह महबूब को वहां ले गया जहां किसी का तसव्वुर, किसी का तखय्युल, किसी की फिक्र, किसी की सोच, किसी का ख्याल वहां तक जा ही नहीं सकता। अल्लाह ने वहां अपने महबूब को बुला करके बताया, लोगों देखो आज मेराज की शब, अल्लाह अकबर, उस मोहम्मद को, आमिना के दुर्रे यतीम को, जो कभी बनु साथ के अंदर बकरियों के पीछे पीछे चलता था, आज जरा उसको कौनैन के मालिक को जिब्रील के आगे भी देखो और इसकी शान भी देखो, इसकी अजमत भी देखो, इसकी बुजुर्गी भी देखो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतने कुर्ब में बुलाया। मेरे आका फरमाते मैं 1000 कदम चला और जब मैं अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने अपना दीदार मुझे कराया। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन चूंकि मेरा अस्ल उन्वान जो उसकी तरफ आता हूं, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतने करीब किया कि सारी कुर्बतों की हदें खत्म हो गई। लोग कहते हैं दूरियों की हदें खत्म हो गई, मैं कहता हूं कुर्बत की हद खत्म हो गई। ये फकान काबा कौसैनी औ अदना बताता है कि यहाँ पर कुर्बत की हद भी खत्म हो गई। देखो दूरियों की हद कहाँ खत्म होती है, जब नजदीकी आती है, लेकिन नजदीकियों की हद कभी खत्म नहीं होती। शबे मेराज वो शब है जहां मेरे अल्लाह ने महबूब को इतना करीब किया कि नजदीकियों की हद भी खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो सबकी शहरक से ज्यादा करीब है, लेकिन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना इशारा करता है कि यहां भी इतने करीब होकर भी, जान से ज्यादा करीब होकर। अच्छा उसने कहा अक़रब, जान से ज्यादा, और करीब नहीं कहा बल्कि का अक़रब, ये मुबालगा के लिए है, यानी इतना करीब है कि कोई इतना करीब नहीं। अब बताएं जब आम बंदों से इतना करीब है तो जिसके लिए काबा कौसैन फरमाया हो, फिर उसके कितना करीब होगा और उसको कितना करीब किया होगा। बस हम तो इतना ही कहते हैं कि लम्हाए बातिन में गुमने जलवे जाहिर गए, लम्हाए बातिन में गुमने। थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि मेराज मुश्किल ही होती है, मेराज बयान करना मुश्किल ही होता है, ये सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन आसान गुफ्तगू, उन्वान जो है वो आसान है। अल्लाह ने इतना करीब किया कि उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की, वहां तो जा ही नहीं दुई की, ये कह न थे हाँ अरे थे। यानी कि आप ये कह भी नहीं सकते कि वो नहीं थे और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ थे, इसलिए कि वो यूं कहिए कि बहरे मुआनी जो है, बहरे मुआनी से जो कतरा जुदा हुआ था, फिर वो दना के लंगर में, दना की गोदी में, फिर वो नूर मुतलक में फना हो गया। हुजूर हुजूर रहे, खुदा खुदा रहा, लेकिन जो है हुजूर अल्लाह की ज़ात में फना हो गए। और जब अल्लाह की ज़ात में फना हुए तो अल्लाह ने कुछ बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उसमें से 4 बातों का जिक्र आज करना है। अल्लाह ताला ने महबूब के कंधों पर अपने हाथ रखे, दस्ते कुदरत रखे और फरमाया महबूब ये फरिश्ते जो आपस में बहस कर रहे हैं, लोगों को बहस करने का बहुत शौक होता है ना, मसलों पर, मसाइल पर बहस करने का बहुत शौक होता है। आप लोग भी बहस करते हैं मसाइल पर, होटलों पर जा कर के बहस करते हैं, कभी घरों में बैठ के बहस करते हैं, लेकिन मारे घुटना फूटे आंख वाली बहस हमारी होती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह की बहसें होती है। लेकिन फरिश्ते भी बहस कर रहे थे। अगर इल्म हो तो इल्म के मामले में डिबेट होनी चाहिए और गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो खामोश रहना बेहतर है। कुछ लोगों को टीवी पर भी बहस करने का बड़ा शौक है। आजकल इस्लाम के मसाइल को लोगों ने बहस करने का जरिया समझ लिया है। तलाक के मामले पर उन कटमुल्लों को बुलाते हैं जिनको अलीफ बा तक नहीं आती और उनसे कहते हैं कि तलाक की हिकमतें क्या है। अब जिसको बेचारे को खुद नहीं पता कि तलाक का मफहूम और माना क्या है, उन लोगों को अपने एजेंडों को बुलाते हैं और बुला करके इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। पहली बात तो ये है कि वो अहले इल्म को क्यों नहीं बुलाते। अगर वो अहले इल्म को बुलाएं
تو الحمدللہ آج بھی اہل اسلام میں ایسے ایسے اہل علم موجود ہے کہ ان کو دانتوں تلے لوہے کے چنے چبوا دیں. ہم لوگ بہت علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے، ہم جیسے طالب علموں کو بلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے کہ سوال کرنا کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ بلاتے ان لوگوں کو ہے کہ جو ان کی بولی بولے، اور جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پھر وہ ہنستے ہیں دیکھو یہ مسلمان مولوی ہے، ان کو طلاق کے بارے میں نہیں پتا، ان کو نکاح کے بارے میں نہیں پتا، ان کو اماں عائشہ کے بارے میں نہیں پتا. الحمدللہ ان عناوین پر جو ہے ہماری گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ٹی وی پر لاجواب ہونے والے مولویوں سے آپ کبھی جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بدگمان نہ ہوں. وہ ہر آدمی جس کے ساتھ مولوی کا اور مولانا کا ٹائٹل ہے، کوئی ضروری بھی کہ اس کو اس کا علم ہو؟ کوئی علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے آتا ہے، علم اللہ رب العزت کے کرم سے آتا ہے، علم جو ہے وہ فیضان نظر سے آتا ہے، علم جو ہے وہ محنت اور کاوشوں سے اور کوششوں سے آتا ہے. صرف داڑھی رکھنے سے اور خوبصورت ٹوپی پہننے سے تھوڑی کسی کو علم آ جاتا ہے. تو آج کل جو ہے وہ ہندوستانی میڈیا یہی کر رہا ہے، بلکہ ہندوستانی نہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لوگ مولوی مولانا کہتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد لاجواب ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا. الحمدللہ بفضل تعالی گزشتہ دنوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی آپ تشریف لے گئے، اور ہائی کورٹ کے وکیلوں کے درمیان جب آپ نے طلاق کی حکمتوں کو بیان فرمایا تو وہ اش کرنے لگے کہ واقعی اسلام کے قانون کسے کہتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو لوگ نہیں بلاتے، بلکہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی بولی بولے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کو بحث بہت پسند ہے. فرشتے بھی 4000 سال سے بحث کر رہے تھے آپس میں. بحث ان کی یہ تھی کہ منجیات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی درجات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی کفارات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی مہلکات کیا ہیں. یہ ان کی بحث تھی، آپ کے سب سر کے اوپر سے چلی گئی ہوگی. آپ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس میں 4000 سال تک وہ فرشتے بحث کر رہے ہوں، تو اتنی آسانی سے تو جہاں فرشتے 4000 سال تک الجھے ہوں، اور آپ سوچیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ 4 جملوں میں سمجھ میں آ جائے کفارات، منجیات، درجات، مہلکات یہ کیا ہیں. اہل علم تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا خادم موجود ہے، اللہ کی توفیق سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. پہلے اچھا یہ چاروں سوال 4 فرشتوں نے کی. پہلے حدیث مکمل کر لوں، بات مکمل کر لوں، پھر آپ کی طرف آؤں. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس نے قریب کیا اپنے محبوب کو، تو پوچھا حبیب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کرتے ہیں کیا وہ تجھے پتا ہے، تجھے معلوم ہے کیا بحث کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، واللہ عالم اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. کب کہا جب تک اللہ نے اپنا دست قدرت یعنی اپنے ہاتھ محبوب کے کندھے پر نہیں رکھے. حضور نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا وہ بتدریج دیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ علم عطا کر دیا. اگر حضور کہیں کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم تو اس پر قیامت نہیں کھڑی کرنا چاہیے کہ حضور نے کہہ دیا نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم کب کہا یہ بھی سنیے. عرض کی اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو جب حضور نے کہا نا کہ اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندھوں پہ رکھ دیے. اور اپنے دست قدرت جب محبوب کے کندھوں پہ رکھے، ان اللہ تعالی یداؤ بین تدیا، اللہ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندھوں پہ رکھے. آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں آج تک محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں. اور اللہ رب العزت نے جب اپنے ہاتھ کو اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھے، آقا فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا.
اللہ نے دست قدرت رکھنے کے بعد کہا محبوب یہ کیا بحث کرتے تجھے معلوم ہے؟ عرض کی مولا جان گئے بحث کیا کرتے. اب وہ بحث کہاں ہو رہی تھی؟ بحث کہاں ہو رہی تھی؟ بحث ہو رہی تھی دنیا میں. اس لیے کہ عرش کے نیچے ساری چیزیں دنیا ہے، آسمان بھی دنیا ہے. بحث کہاں ہو رہی تھی دنیا میں؟ حضور کہاں تھے؟ لامکان پہ. ارے جب لامکان پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں، لامکان پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں، تو دنیا میں مدینہ منورہ میں رہ کر دنیا میں پڑھے جانے والے سلام کو نہیں سن سکتے؟ فریاد کے لیے سوال کیے جاتے اس کو نہیں سن سکتے؟ اللہ کے سنانے کی بات ہے، اللہ کے عطا کرنے کی بات ہے. اللہ جو چاہے محبوب کو عطا کر دے. تو اللہ کے حبیب نے عرض کی میرے اللہ اب میں جانتا ہوں یہ کیا بحث کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تمہیں مشکل کشا مل گیا. فرشتوں تمہیں، اللہ جس کو مشکل کشا کہیں فرشتوں کا، تمہیں مشکل کشا مل گیا، یعنی مشکل کو دور کرنے والا. اب جو تم سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو. تو حضور جب معراج سے اترے، حضور کے اترنے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان کے جانے کو بھی بیان کرتا ہے، ان کے آنے کو بھی بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے. حیرت کی بات ہے جب ان کا جانا بیان کرتا ہے تو اپنی آپ کو پہلے بیان کرتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اور آنا بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ. یہ نہیں کہتا کہ میں نے لایا، لے جانے کی بات آئی تو کہتا ہے میں لے گیا، اور جب واپس آنے کی بات آئی تو کہتا ہے کہ وہ تشریف لایا. اس چمکتے محمد کی قسم جو معراج سے تشریف لائی. ایک وہ سوال ہے جس کا آج کی محفل میں کوئی گفتگو اس پر نہیں کرنا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں نے جو گفتگو آج اعلان کیا تھا اس کو گفتگو کرنا ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں لایا، حالانکہ سارے کام تو وہی کرتا ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے. اس نے یہ کیوں کہا کہ اس چمکتے محمد کی قسم جو معراج سے نیچے اترے. انشاءاللہ اس کا سوال اس پر کبھی آئندہ گفتگو ہوگی. لیکن حضور جب نیچے تشریف لائے تو اللہ نے ان چاروں فرشتوں کا، جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، ان چاروں بڑے فرشتوں کو کہا کہ 4000 سال سے جو تم آپس میں بحث کر رہے تھے اب وہ میرے محبوب سے پوچھ لو، یہ تمہارا مشکل کشا ہے. تو پہلا سوال کیا گیا، جناب اسرافیل نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کفارات کسے کہتے ہیں؟ کفارات مطلب کوئی ایسا کام، آپ نے سنا ہے نا روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرو، روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ادا کرو، قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے جو غلطی کی ہے وہ غلطی معاف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کفارہ. تو پوچھا یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ اب دیکھیے اسرافیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ ہمیں ایسا عمل بتا دیں کہ امت آپ کی سن لے. ہم پوچھیں گے آپ بیان کریں گے اور یہ حدیث بن جائے گی، اور اس کے بعد بیان کرنے والے اس کو بیان کریں گے، اور جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے ان کو نجات ہوتی چلی جائے گی، ان کے جرائم معاف ہوتے چلے جائیں گے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں. ایک تو یہ کہ سخت سردی میں وضو کرنا اور وضو اچھے سے کرنا، یہ کفارات میں سے ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کرنا، اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدل مسجد کی طرف جانا، یہ کفارات میں سے ہیں. اور فرمایا کہ جب ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلو تو دوسری نماز کے لیے تمہارا دل مسجد میں لگا رہے، یہ کفارات میں سے ہیں. جو بندہ ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی حسین گزرے گی، اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزرے گی، اس کی زندگی بڑی حسین و جمیل ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس طریقے سے جائے گا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی ان
तीन चीजों पर अमल करने वाला बंदा दुनिया से जाएगा तो उसके नामे अमाल के अंदर कोई गुनाह मौजूद नहीं होगा, सारे गुनाह उसके माफ हो चुके होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितनी बड़ी फजीलत की ये तीन चीजें, लेकिन क्या ये तीन चीजें हमारे अंदर मौजूद है? क्या ये तीन बातें हमारे अंदर मौजूद है? हम सर्दियों में वुजू करते हैं, सर्दी तो सर्दी है, गर्मियों में भी हम वुजू नहीं करते। हमारा हाल ये है, हम गर्मियों के अंदर भी वुजू नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों की कैफियत ये है, अगर लोगों को कह दिया जाए कि भाई इस काम से इतने इतने का फायदा होगा, तिजारत में इसके इतने का फायदा होगा और माल में इतने का फायदा होगा, तो लोग बराबर वो काम करते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि गुनाह माफ होंगे और सवाब मिलेगा, तो लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती। याद रखो, आज अल्लाह ने तुम्हें अमल का मौका दिया है, लेकिन आज तुम्हारे नजदीक अमल की अहमियत नहीं। अमल उस चीज को कहते हैं, कल कयामत के दिन, बल्कि कयामत तो आएगी जब आएगी, लेकिन मरने के बाद तुम अपने कफन के अंदर सिर्फ अपने अमाल लेकर के जाओगे, एक एक नेकी को तरसोगे। मरने वाले की हालत ये होती है जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, उसी तरीके से मरने वाले को निजात के लिए एक एक नेकी की अहमियत होती है। उस दिन एक एक नेकी की अहमियत होगी, और आज लोगों के पास नेकी की कोई अहमियत नहीं।